اس طرف جگہ خالی ہے اس سائڈ پر، اور کسی نے آ کے آسانی سے بیٹھنے کو قریب یہاں پر آ سکتے ہیں. لازمی ہم دروازے کے پاس ہی بیٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ کریم. باقی عاشقان رسول بھی تشریف لا سکتے ہیں، ابھی بھی جگہ موجود ہے وہاں پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھتے ہیں، بلکہ آج گج وج کر پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یقین مانی یہ ماہ درود پاک بھی ہے. ماہ درود پاک بھی ہے. اللہ اور عاشق مصطفیٰ کے لیے یہ سہانا موقع کہ جو پورا سال اس ماہ کا انتظار کرتے کہ کب میرے مصطفیٰ کریم کا پیارا پیارا مہینہ تشریف لائے اور میں مل کر سب کے ساتھ جڑ کر مرحبا کی صدائیں لگاؤں. لگائیں گے انشاءاللہ. آپ نے بڑی پیاری لگائی ہیں صدائیں، انشاءاللہ آگے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. آئیے برکت کے لیے اور حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. فرماتے ہیں بے شک رب تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا. کیسا فرشتہ؟ جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. 1 2 3 5 10 100 1000 نہیں، ہزاروں مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اتنا طاقتور فرشتہ ہے کیا؟ دربان نبی ہے، آقا کے مزار پر موجود رہتا ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے، اس وقت بھی موجود ہے. اللہ اللہ. آگے فرماتے ہیں بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. کب تک؟ قیامت تک. تو وہ فرشتہ جس کو اتنی طاقت ملی ہے وہ مجھے اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. یا رسول اللہ فلان بن فلان نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول، عاشق کے لیے عشق کا اظہار ایک بہانہ ہوتا ہے، اور ہم سب عاشقان رسول اس وقت موجود ہیں. کیا ہی اچھا ہوگا ہم بھی عشق کا اظہار کریں. آج نہیں، کل نہیں جی، ہفتہ تو ہفتہ نہیں، ماہ تو ماہ نہیں، سال تو سال نہیں. عشق کا اظہار پوری زندگی کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے؟ پوری زندگی کیا جاتا ہے. آئیے میں ایک نیت کر لیں. آج مل کر نیت کرتے ہیں. جب عشق رنگ پکڑتا ہے تو عملی اظہار ہوتا ہے. جب عملی اظہار ہوتا ہے تو بندے کو اس کی برکت ملتی ہے.
جب برکت ملتی ہے تو بندے کی زندگی میں ایک چینج، ایک بدلاوا نظر آتا ہے. جب بدلاوا نظر آتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی دین کی خدمت میں ہے اور نیک اعمال کی کوشش بھی کرتا ہے. اور دیکھا ہے، یقین مانیے دیکھا ہے، اس کا چال ڈھال، اس کا آنا جانا، اس کا اٹھنا بیٹھنا صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. وہ کمانے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مولا حلال رزق کے لیے جا رہا ہوں، برکت دینا. وہ کما کے آتا ہے، مولا تیرا شکر ہے آج تو نے مجھے کمانے کی طاقت عطا فرمائی، میں کما کے بھی آیا اور حلال کما کے آیا. وہ جب منہ میں رزق کا نوالا ڈال تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے حلال نوالا عطا کیا اور یہ ہضم بھی ہو رہا ہے، مجھے طاقت بھی دے رہا ہے، مولا تیرا شکر ہے. لیکن یہ سب برکتیں کس کے صدقے ہیں؟ یقین مانیے آج جن کا ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ساری برکتیں ان مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمیں عطا کی ہے. تو وہ نیت ہونی چاہیے. 20 سال گزر گئے، میں 20 کا تھا، 25 کا ہوا، 30 کا تھا، وہ 35 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، 50 سال ہو گئے دنیا میں آئے مجھے، جی 50 سال ہو گئے. میں نے درود پاک کو دل سے لگایا ہی نہیں. میں نے درود پاک کو دل سے نہیں لگایا. میں نے کبھی نیت کا اظہار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا عاشق ہوں. میں نے توجہ نہیں دی، اہمیت ہی نہیں دی کہ میں جن کا غلام ہوں، میں غلامی کا اظہار درود پاک پڑھ کے بھی کروں گا. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر پڑھیں گے تو اس کی بڑی برکت ہے. عرض کرتا ہوں انشاءاللہ پہلے تو نیت کرے سب، یا جو کچھ بھی ہو جائے سب مل رہا اللہ کے کرم سے. زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، بچے کھا پی رہے ہیں، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اللہ کے کرم سے. لیکن شکر کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. عاشق رسول ہونے کی کچھ نہ کچھ وضاحت تو ہونی چاہیے. تو آج ہم نیت کرتے ہیں مل کر انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ الکریم روزانہ کی بنیاد پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کی برکت یہ ہوگی کہ کل کو انشاءاللہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، پڑھیے اپنے نامہ اعمال کو. جی یہ معاملات ہیں. تو یہ پڑھا ہوا درود پاک کثرت سے درود پاک پڑھے جانے میں گنا جائے گا. سبحان اللہ. کثیر درود پاک بھی گنا جائے گا. اللہ کرے ہم اس نیت میں کامیاب ہوں، یہ کوشش کرنے میں کامیاب ہوں. اس کو دل کے یعنی دل کے ساتھ ایک تار لگا کر نہ جوڑ دیا جائے یار ہاں 313 کا میں نے روزانہ عدد پورا کرنا ہے. آسان راستہ اس کرتا ہوں. فجر کی نماز پڑھی اور آدھو وظائف شروع کیے، ساتھ میں 313 مرتبہ کا عدد پورا کریں. اب کام پر چلے جائیں. چلے رات کو آئے سورہ ملک کی تلاوت کی، اس کے ساتھ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا، فارغ ہو گئے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. کس کو برکت ملے گی؟ ہمیں ملے گی. فلاں بن فلاں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے. یہ چھوٹی بات ہے. اتنی بڑی بارگاہ میں میرا نام میرا نہیں بلکہ میرے والد کا نام بھی لیا جا رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقل مند تا اشارہ است. جو عقل مند ہے اس کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ میرے بھلے کی ہی بات کر رہا ہے، مجھے مان لینا چاہیے. اللہ کرے کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول آئیے بیان سننے کی کچھ نیتیں فرما لیجیے. تو فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے افضل العمل النیت الصادقہ. مطلب ترجمہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. ابھی عمل نہیں کیا
ابھی نیت کی ہے کہ نماز پڑھوں گا، ابھی نیت کی نا 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، تو رب تعالیٰ اسی وقت سچی نیت کا ثواب عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا رب بڑا کریم رب ہے، وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جی، ایک ماں کو دیکھا ہے سب نے، میری ماں کتنا مجھ سے پیار کرتی ہے۔ جی، بچپن جوانی نہیں، بڑھاپے میں بھی ماں پیار کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میری اولاد ہے۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ میرا رب 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، بلکہ 70 ماؤں سے بھی اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو رب کی مانیں گے نا انشاءاللہ، اچھی نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ بیان کی بھی کہ انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل کرنے کے لیے پورا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ سستی سے بچیں گے۔ سستی کیا ہے؟ ٹیک لگا کر نیند آ گئی، موبائل پر بزی ہو گئے، توجہ ادھر ادھر کر دی، آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ سستی ہے، اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اپنی اصلاح کے لیے بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ اصلاح بڑی ضروری ہے، ہم سب کو اصلاح کی بڑی حاجت ہے، ہم اپنی اصلاح کے لیے بیان سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ جو سنیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑا ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں، دور کا واقعہ نہیں ہے، قریب کا ہی واقعہ ہے کہ میلاد شریف کی برکت سے شفا مل گئی۔ آئے ہے اس کی برکت سے، میلاد پاک منانے کی برکت سے رب تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، ماشاءاللہ۔ بغور سنیے گا، جب اچھا یہ بھی بات ذہن میں نشین رکھیے گا، جب آپ کی توجہ بیان پر ہوتی ہے نا، حدیث واقعہ اس کی ڈیٹیل، تو دیکھا گیا ہے کہ دل کے تار بھی بجتے ہیں۔ جہاں دل پسیجا غمگین ہوا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ وجہ، سب سے بڑی وجہ توجہ، جس سے توجہ سے بیان سنا، رب تعالیٰ اس توجہ کی برکت اس کو عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ بڑا کچھ سیکھ کے جاتا ہے، بلکہ عمل کرنے کی نیت بھی لے کر جاتا ہے۔ آئیے اسی لیے سے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ میاں غلام حیدر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید کا نام تھا جمعہ۔ اس مرید کو علماء کرام کے لکھے ہوئے میلاد نامے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، یعنی بالکل پکا پکا جو تھا میلادی تھا، میلاد پڑھنے کا اس کو بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت میاں غلام حیدر رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے ڈھاڈر شہر تشریف لائے، آپ کے سارے مرید آپ سے ملنے حاضر ہوئے، مگر وہ جمعہ نامی شخص نہ آیا۔ تشویش ہوئی، معلومات لی گئی، پتہ چلا وہ پچھلے 1.5 سال سے کیا ہے، علیل ہے، بیمار ہے، اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے پاؤں سوکھ گئے ہیں اور چل بھی نہیں سکتا، اتنا سخت بیمار ہو گیا۔ میاں صاحب نے اسے بلوایا، پیر ہے اس کے، مرید کو بلوایا، مرید خوش ہو گیا کہ میرا پیر آیا ہے، میں جاؤں گا۔ بلا کر فرمایا، اے جمعہ، آج رات میلاد نامہ پڑھو، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ جمعہ، آج میلاد پڑھو، آقا کے آنے کی نعتیں پڑھو، ان کی آمد کی خوشی مناؤ، رب تعالیٰ کرم فرمائے گا، خیر فرمائے گا۔ مرید نے پیر کی بات پر لبیک کہا اور پورے یقین کے ساتھ ساری رات میلاد شریف پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے اس پر کرم فرمایا۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت جب اس نے اٹھنا چاہا تو عصا کے سہارے خود ہی اٹھ گیا۔ میلاد شریف پڑھنے کی برکت سے اسے شفا مل گئی، اور وہی پاؤں جو سوکھ گئے تھے انہی پاؤں پر چل کر وہ اپنے گھر دوبارہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول، الحمدللہ الحمدللہ،
ماہ مبارک، ماہ نور، ماہ ربیع الاول، چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کے تشریف لاتے ہی پیارے آقا کے دیوانے ان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر حقیقی عاشق رسول جو ہے خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، جس طرح آج ہم جھوم رہے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو یہی جھومنا ہے، یہی خوشی کا اظہار ہے کہ میرے کریم آقا دنیا میں اس رات کو تشریف لائے، اس مہینے میں تشریف لائے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی برکت نصیب فرمائے۔ دعا کیا کریں، مولا کہ بابرکت مہینہ ہے، تمہیں اس کی برکتیں عطا فرما۔ ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کریں، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر محبوب کی محفل سجائیں بھی، سجوائیں بھی، بلکہ اپنے اپنے گھر میں بھی سجائیں۔ بڑی ہم بات عرض کر رہا ہوں، میرا گھر ذکر رسول سے خالی اور میں عاشق رسول کہلاتا، میرے گھر میں سالوں سال ہو گئے میلاد کی محفل ہی نہیں ہوئی، اور میں کیا کہلاتا ہوں؟ عاشق میلاد، عاشق رسول۔ میں پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، نقطہ عرض کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی میلاد کی برکتیں ہونی چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں بھی رب اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ آئیے نیت کریں نا یار، میں بھی ابھی میلاد کا مہینہ باقی ہے، اپنے گھر میں محفل میلاد کراؤں گا انشاءاللہ، کروائیں گے انشاءاللہ، آواز کم ہے، کروائیں یار، برکت کس کو ملنی ہے اور فائدہ کس کا ہے؟ آج برکت کے لیے، سکون کے لیے بندہ صبح و شام کام کرتا ہے، صبح دہاڑی لگائی، رات کو گیا کام پر، پھر اگلے دن چلا گیا، نہ کپڑوں کا پتہ، نہ جیب کا پتہ، نہ چیزوں کا پتہ۔ یقین مانیے اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا، کس کے لیے یار سکون مل جائے۔ اور یاد رکھیے، سکون تلاش کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی یاد اور ذکر میں سکون ہے۔ یہ حقیقی بات ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا، فرما برداری کی، اتباع کی، نیک اعمال میں زندگی گزاری، عاشقان رسول، اس کا چہرہ مطمئن ہوگا، اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہوگا۔ جی اس کا 100 دینار بھی 1000 دینار کے برابر ہوگا۔ آئیے نا اس طرح، اس کا 100 دینار بھی کتنے کا برابر ہوگا؟ 1000 دینار کے برابر ہوگا۔ اور جس کو سکون نہیں ہے، اس کا 1000 دینار بھی 100 دینار کے برابر نہیں ہوگا۔ آئیے رب سے سکون مانگیے، برکت مانگیے، کثرت نہ مانگے، برکت مانگے، اور انہی محافل کی صدقے رب تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک میں برکت عطا فرمائے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے بڑی خوشی ہے، آپ کا صرف رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو جتنا جلدی صرف اللہ پاک اس کو جلدی مدینے بلا، دعا دیتا ہوں آپ کے صدقے مجھے بھی بلا، جتنا سرکے میں انشاءاللہ برکت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ سنت صحابہ ہے کہ دوسرے کے لیے جگہ خالی کر، اس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اور جتنا قریب بیٹھیں گے ایک دوسرے کے قریب، تو اگر اس کو برکت مل رہی ہے، اس کے صدقے مجھے بھی برکت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ 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 کرم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس بابرکت مہینے کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں کو درود پاک کی محافل سے
اللہ اس کے رسول کی محافل سے سجائیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ امتی گناہوں سے نہ بچے وہ کیسا امتی ہے؟ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، شریعت کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد بنائیں گے انشاءاللہ، اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی برکت نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم بھی جھومتے ہیں انشاءاللہ، کچھ نغمے پڑھتے ہیں۔ فلک کے ستاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے ستاروں، زمین کی بہاروں، سبیلے بناؤ، حضور آ گئے، اٹھو دم کے مارو، چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ ساؤ، حضور آ گئے، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا، سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں، زمین کے بہاروں، سبیلے بناؤ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹار کی آمد، آقا اطہار کی آمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا عاشقان رسول، ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، الحمدللہ۔ آئیے کچھ چیزیں ہم سیکھ بھی لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں۔ کیا سنا؟ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، الحمدللہ۔ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ کا واضح لفظوں میں ذکر پاک ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 7,000 مرتبہ۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، آپ کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے، آپ کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، آپ کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک محتاط انداز کے مطابق 27 مقامات پر میلاد مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اسی اذکار میں سے ایک ذکر جو قرآن پاک میں ذکر میلاد ہے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سنیں گے انشاءاللہ، جا کر سنیں گے انشاءاللہ، سستی دور کر کے سنیں گے انشاءاللہ۔ پارہ 11
آپ تشریف رکھیں تو ترکیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیارا 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے، وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا نہایت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے، مسلمانوں پر مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن پاک کی تفسیر بھی سنتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر بڑا ہی کچھ سکھا دیتی ہے، بلکہ اگر صحیح سیکھنا ہے تو ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن میں پڑھنا چاہیے، پتہ چلے میرا رب مجھ سے کیا کلام فرما رہا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے اپنے بندے کو۔ آئیے مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کا خزانہ یعنی گنجینہ ہے۔ اس میں آپ کا ملال ارشاد ہوا۔ ذرا غور فرمائیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تو سب لوگ جانتے ہیں، سمجھیے گا، میں نے شروع میں عرض کی توجہ آپ بڑا کچھ سکھائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا کا دنیا میں آنا تو سب لوگ جانتے ہیں، پھر جانی ہوئی چیز کو بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ اللہ، اے عاشقان رسول، الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام بھی کرتے آئے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہیہ ہے، رب کی سنت ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں، جو سوال کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہے سنت الہیہ ہے، سنت انبیاء ہے، تبھی تو میلاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آگے مختصر وضاحت بھی سنتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مزید، اس کو بھی توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں آپ کا میلاد پاک ارشاد فرمایا۔ کہیں عام انسانوں میں حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا، کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب کا میلاد سنایا، پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا، بس قربان جائیے اس پر۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات کے ساتھ میلاد شریف بنایا گیا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لائے جن کی آمد کی دھوم انسان کی تخلیق سے پہلے ہی مچ گئی تھی، جن کی آمد سارے نبیوں نے مچائی، جن کا انتظار دنیا کو تھا، وہ عظیم الشان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ ایسے نہیں کہتے، رب نے اپنی نعمت خاص عطا کی ہے اس امت کو، خاص کرم کیا ہے اس امت پر کہ ان کو اپنا نبی عطا فرمایا، آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں، یاد رکھو ہمارے محبوب جسمانی طور پر عرب شریف میں تشریف لائے، مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر گھر میں، ہر دل میں پہنچی۔ ان محبوب نبی کی شانیں بھی سن لو، وہ تم پر ایسے مہربان ہیں، آئے بہت سے سنیے گا، ایسے مہربان، وہ تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر دوران گزرتی ہے۔ تکلیف مجھے ہے،
صدمہ ان کو ہو رہا ہے، پریشان یہ ہو جاتے ہیں کہ میرا امتی تکلیف میں ہے۔ آگے لکھتے ہیں تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، اور ان کا دل تمہیں عطا فرمانے سے نہیں بھرتا۔ سبحان اللہ۔ ان کا دل تمہیں عطا فرمانے سے نہیں بھرتا، وہ دینے کے حریص ہیں، ان کی رحمت عامہ ساری ان جہانوں کے لیے، مگر خاص رحمت، اس کو بھی توجہ طلب سنیے گا، خاص رحمت کن کے لیے ہے؟ خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کے لیے ہوگی، عاشقان رسول کے لیے ہوگی، اور انشاءاللہ عاشقان میلاد کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، بڑا پیارا شعر ہے، یقین مانیے اس کے مطلب اگر دل کو لگے نا جا کے تو مزے کو مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں مجدباد آسیوں شافی شفیع ابرار ہے۔ بے شک۔ اے آسیو، اے گنہگارو، تمہیں خوشخبری ہو، کون ہے؟ شہ ابرار یوم محشر میں شافع ہوں گے، شفاعت کریں گے، کن کی؟ ہم گنہگاروں کی۔ مجتباد عاصیوں شافی شہ ابرار ہے، مجتباد عاصیوں شافی شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں، تہنیت مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، پتہ چلتا ہے اس آیت کی ہم تفسیر سن رہے ہیں، ہم نے صرف ابھی ایک آیت سنی ہے اور کئی آیات میں ذکر میلاد موجود ہے۔ آئیے نیت کیجئے روزانہ کی بنیاد پر ہم 2 سے 3 آیات ترجمہ تلاوت تفسیر سن لیا کریں۔ مجھے کچھ زندگی کے اصول وضع کرنے چاہیے نا، there should be some principles, some rules of life۔ کو پتہ چلے یار یہ بندہ آگے جانے کی تیاری کر رہا ہے، لگے اس کی کوشش ہے کہ میرا رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اس کے اعمال میں فکر آخرت نظر آنی چاہیے، اس کی کوشش میں للہیت نظر آنی چاہیے، اس کے اعمال سے پتہ چلے یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری قبر بھی روشن ہو اور اللہ کے کرم سے میری آخرت بھی روشن ہونی چاہیے۔ یقین مانیے جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا اس کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کل ہم جوان تھے آج ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، کل جو بوڑھے تھے آج وہ 1.5 عمر کے ہو گئے، اور کئی ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے آج ہمارے ساتھ وہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ جی پچھلے سال جن کا یہاں پر بیان تھا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ شکیل بھائی اس سے پچھلے سال یہاں پر بیان کر رہے تھے، بڑا پیارا بیان کیا، اتنی بڑی آزمائش میں، تکلیف میں، کینسر کا مریض ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا بیان کر کے چلا گیا، اور مجھ غریب سے ایک نیکی بھی مشکل سے نہیں ہوتی، مجھ سے اٹھ کر نماز بھی پڑھی جاتی، فجر میں خراٹے لے کر سو رہا ہوتا ہوں، میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہر دل کو لگنی چاہیے۔ میرا رب ایک سجدے کی لذت پر مجھے اتنا کچھ عطا کر رہا ہے۔ میرا رب جب سے میں پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں بھی دیا، جب تک جیوں گا رب تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اس سے میرے سے رزق کا وعدہ لے لیا۔ میرے بندے میری عبادت کا رزق میرے ذمہ ہے،
تو جہاں بھی جائے گا تیرا رزق تیری تلاش میں رہے گا، تجھے پہنچ کر رہے گا، اور ہم رزق کی تلاش میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، میں اور کہوں تو بڑی ہی کٹھن اور سچی بات ہے۔ عاشقان رسول ملاد تو منائیں، لیکن اعمال بھی ملازم والے ہونے چاہیے نا، عاشق رسول والے ہونے چاہیے۔ نمازوں کا حال نہیں، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ میں ینگ بندوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو ابھی ینگ ہیں، جن کی داڑھی یا جسم یا جو ہے سلامت ابھی ماشاءاللہ جوانی میں بھرپور، اس عمر میں قرآن پاک سیکھ لیجیے۔ وہ 1.5 عمر میں اولاد بھی نہیں پوچھتی کہ ابو جان پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں کتنے دفعہ فون آتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کام پر گئے، کس کا فون آتا ہے اس مہینے پیسے بھیجنا، اور جب نہیں بھیجے تو ڈبل ٹرپل فون آئے گا، بھیجے نہیں ہے کیا بات، ذرا بھی لیٹ ہوا تو کیا رسپانس آتا ہے، آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تم جس دنیا میں جی رہے ہیں، جس حقیقت میں جی رہے ہیں، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ آپ رسپانس دیتے ہیں، وہ رپلائی کرتا ہے آپ کو، آپ رسپانس نہیں دیتے تو سگی اولاد بھی رپلائی نہیں کرتی۔ کون سے والد، کون سی والدہ؟ تو جن کے لیے ہم مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، ان کا تو معاملہ ہے، لیکن کیا آخر میں مٹی جھاڑ کر چلے جائیں گے، یہ معاملہ ہوگا۔ پھر ہو سکتا ہے پوری زندگی نہ آئے۔ دیکھا ہے قبر کی مٹی ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی، اولاد والدین کو بھول جاتی ہے، اور یہاں تک کہ دیکھا ہے قبر کہن بھی نہیں رہتی، قبر ختم ہو جاتی ہے، اولاد پھر بھی نہیں آتی۔ جس کے لیے بندہ اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوتا ہے، میری اولاد، میرے بچے، میری فیملی، یہی رٹ لگی ہوتی ہے پورے دن، پورا مہینہ، پورے سال، ان کو ہم اطمینان دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کما کے آپ کو کھلائیں گے، لیکن کتنا کر لیں گے، کتنا اطمینان دے دیں گے، کتنا ان کو سکون دے دیں گے۔ یہ میں سچائی عرض کر رہا ہوں۔ اور رب تعالیٰ بندے کی ایک نیکی سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بندے نے ایک نیکی کی ہے، ایک سجدہ کیا ہے، میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے، میں 10 قدم اس کی طرف چلتا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندے کا نیک اعمال کرنا رب کو عزیز ہے، اور ہم دنیا داری سنبھالنے بیٹھے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ حقیقت کو جان لیجئے، اس کے پہلے حقیقت آنکھوں کے سامنے آئے اور بندہ حسرت سے آہیں بھرتا رہے، کاش میں اپنے رب کو راضی کر لیتا، کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، کاش میں روزے رکھ لیتا، کاش میں نیک ماحول میں اپنی زندگی گزارتا، کاش میں صبح اٹھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، قرآن پاک کو چومتا، دیکھتا، اس کی برکتیں حاصل کرتا۔ اگر نہیں ہے ذہن بڑھ رہا تو رب سے دعا مانگے، مولا میرے دل کو نرم فرما، یہ بات تو کر رہا ہے، میرے دل کے اندر نہیں جا رہی، کہ دل کی سختی نیکی کو اندر آنے نہیں دیتی، نیکی پر عمل کہیں کرنے دیتی۔ آئیے نا آج یہ نیتیں کر کے جائیں کہ انشاءاللہ میری آئندہ سے کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوگی یار، کوئی پلے سے مانگوں میری نماز قضا ہو یار، دنیا مرے کھپے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میں اپنے رب کو راضی رکھوں گا انشاءاللہ، اس کی ناراضگی کا کام نہیں کروں گا۔ آج میں نے یار سورہ یاسین پڑھنی تھی، لیٹ ہو گیا، رات کو اٹھ کر وضو کر کے سورہ یاسین پڑھے، مولا میں نے آج سورہ یاسین پڑھی، تیرے پیارے پیارے کلام کا دیدار بھی کیا، اس کی لذت ملی، اس کی برکتیں بھی حاصل کی۔ یہ اصل زندگی ہے، اور ہم لگے ہیں ان کو منانے جن کو ہم دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اکیلے جائیں گے، کیونکہ اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جانا۔ اس حقیقت کو آج یاد کر لیں، آج سمجھ لیں، عاشقان رسول کل کو کام آئے گی۔ آج نہیں سمجھیں گے، میں سب سے عرض کر رہا ہوں، جو 15-20 سال کا ہے اور جو 65-70 سال کا ہے، سب کے لیے حقیقت ہے۔ مان لے آج کرم ہوگا انشاءاللہ، رب تعالیٰ بڑا کچھ عطا فرمائے گا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، سانسیں اکھڑنا شروع ہوئی، تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ سب بولیں گے یار کلمہ پڑھو اس کے پاس، اس کی موت کا وقت ہے۔
اپنے ہاتھوں سے کیوں نے دفنایا ہوگا اپنے والدین؟ دفنایا ہوگا، مٹی بھی ڈالی ہوگی. کل میرے پر بھی یہ وقت آنے والا ہے. اپنے آپ کو ایکٹیو کیجئے. ہم یہاں صرف رہنے نہیں آئے، ہم یہاں سے آگے کے لیے جانے کے لیے آئے ہیں. یہاں ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.